السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کی آیہ نمبر 2 پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سورۃ الاخلاص کے اندر جو 2 الفاظ آئے ہیں، احد اور صمد، یہ دونوں الفاظ اس سورت کا عمود ہیں، عین میم واو دال، یعنی کہ یہ اس صورت میں توحید کا کانسیپٹ دیتے ہیں اور توحید کو کھڑا رکھنے اور خالص رکھنے کے لیے پلرز کا کام دیتے ہیں۔ عربی میں احد اور الصمد دونوں موجود ہیں، عربی زبان میں یہ دونوں لفظ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، آسمان کے رب کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ عرب استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے جنہوں نے قریش کو ہلا کر رکھ دیا۔ صمد کے لغوی معنی ہیں ایسی مضبوط چٹان جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے اٹیک نہ کر سکے۔ بعد میں ہوا یہ کہ عرب میں پہلے تو اس مفہوم میں یہ استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں پھر یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے، جن سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے تھے۔ اس طرح اس لفظ میں مضبوط سہارے اور مرجع جس کی طرف رجوع کیا جائے کسی بھی مشکل میں، اس کے معنی مستقل طور پر آگے۔ اللہ الصمد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ صمد ہے، وہی تمام مخلوقات کا مرجع اور مضبوط سہارا ہے۔ سورۃ البقرہ 255، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ اچھا، اب آپ ایک چیز نوٹس کریں کہ جو فرسٹ آیا ہے اس میں آ رہا ہے احد، اور سیکنڈ جو آیا ہے اس میں آ رہا ہے الصمد۔ احد بھی اللہ کے لیے اور صمد بھی اللہ کے لیے۔ تو اب آپ یہاں پہ ذرا غور و فکر کریں کہ پہلے احد میں تو الف لام نہیں لگا، تو الصمد میں الف لام کیوں لگا؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ڈفرینس بتاتی ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا نام جو ہے ایٹریبیوٹ کے طور پر آیا ہے یا اللہ کے نام کے طور پر آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا اللہ کے نام کے طور پہ۔ اب دیکھیں، اللہ کا نام جب ال کے ساتھ ملے گا نا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الرحمن، الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ جب ال لگ جاتا ہے تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پہ آ رہا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ تنوین آ جائے، جیسے رحیم، علیم،
اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں احدن، ٹھیک ہے، احدن آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہے، یہ اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ تنوین آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوتی ہے، اور جہاں پہ ال ساتھ لگ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم انہی دو آیا کو دیکھیں تو پہلی آیا میں احدن تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور پھر دوسری آیا میں صمد۔ اب صمد جو ہے یہ عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو سردار تھے، جو لوگوں کی حاجت پوری کر دیتے تھے، اور بڑے بڑے سردار تھے جن کے پاس لوگ جاتے تھے اپنی مشکل کو لے کر، تو ان کے لیے بھی الصمد یوز ہوتا تھا۔ تو صمد کے نام سے وہ فیملیئر تھے، اور یہ لوگوں کے لیے بھی کسی نہ کسی طریقے میں استعمال ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب اب اس کے ساتھ ال لگ گیا نا، تو پھر یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بن گیا، نام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی ہے تو اس میں کوئی کریکٹرسٹک ہو سکتی ہے، لیکن سب کی سب نہیں ہو سکتی، سب کا سب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح سے بے نیاز ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو الصمد ہے اس کے 10 ڈفرینٹ میننگس جو اسکالرس نے ڈیفائن کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ عربی زبان میں بہت فصاحت ہے، بہت بلاغت ہے، تو اس کے بلاغہ کے حساب سے بھی بہت سارے میننگس نکل آتے ہیں، اور اردو میں اگر ہم اس کو چاہیں کہ ڈیفائن کریں کسی ایک ورڈ میں تو ایسے ہو نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک لفظ کے کتنے کتنے میننگس نکل آتے ہیں۔ اسی طرح الصمد کے اب 10 ڈفرینٹ میننگس جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1 ہے وہ جو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو کون ہے ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے والا؟ اللہ تعالی۔ پھر دوسرا، وہ جس کو مخلوقات اپنی ضرورت کے لیے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ کس کو ہم دیکھتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے؟ ایونچولی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، اسی در پہ جا کے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہی ہماری مشکلوں کا کفیل ہے، وہی ہماری مشکلوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر تیسرا ہے الصمد، وہ ہے جس کا جلال، اس کی عظمت اور اس کی خلد یعنی ہمیشگی وہ گریٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں، اپنے عظمت میں اور خلد میں گریٹ ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ پھر ہے وہ جس میں کوئی فالٹ نہ ہو، کوئی کمزوری، کوئی ویکنس، کوئی کمی نہ ہو۔ وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر وہ جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کوئی اس کو اوور پاور نہیں کر سکتا، یعنی اس کو کسی سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سٹیٹس سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم جلدی سے الصمد پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں، اب ہمیں اس پہ تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ الصمد جب آپ پڑھیں تو یہ سب میننگز آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر الصمد وہ ہے جس کو اپنا الٹیمیٹ گول بنا لیا جائے۔ سورہ اخلاص نام ہے سورہ کا، اور الصمد، اب سورہ اخلاص کا مطلب کہ پورے اخلاص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مددگار مانیں، اپنی تمام مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کریں، اور ہم جو ہے ہر مشکل میں ہر مشکل کو دور کرنے والی ذات پاک کو کسی کے ساتھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور الصمد کو اپنی زندگی کا فوکل پوائنٹ بنا لیں۔ کس طرح سے؟ کہ ہمارا جو نیت اور ارادہ ہے نا ہر کام کو کرنے کا، وہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ گزرتی جا رہی ہے، ہم دن رات میں کتنے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کر لیں تو ہر کام ثواب بن جائے گا،
مطلب آپ ہنس رہے ہیں، آپ اللہ کی خاطر، آپ کسی سے اچھا بول رہے ہیں اللہ کی خاطر، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اس کو اللہ کی خاطر کر لیں، آپ کو اس پہ اجر ملے گا۔ آپ نے کمایا تو آپ نے اللہ کی خاطر نیت کی، آپ نے خرچ کیا تو اللہ کی خاطر، آپ نے کسی سے دوستی کی ہے تو اللہ کے لیے دوستی کریں۔ تو ہر کام میں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کو لے کے آئیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مرجع بنائیں، اللہ تعالیٰ کو فوکل پوائنٹ بنائیں، اپنی نیت اور ارادے میں اللہ تعالیٰ کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام پہ آپ کو اجر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہو جائے گا کہ آپ خود اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر الصمد جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں وہ ہستی یا وہ شے جس میں کوئی خلا نہ ہو، کوئی ایمپٹینس نہ ہو، کوئی ہول نہ ہو، کمپلیٹ ہو، سالڈ ہو۔ تو اور یہ جو سالڈ والی بات ہے یہ عربی جو عربی لغت ہے اس میں ہی عرب کی زبان سمجھنے والوں نے ہی، عربی زبان سمجھنے والوں نے ہی اس کو ایسے ڈیفائن کیا ہے کہ سالڈ، ٹھیک ہے۔ تو ایبسلیوٹلی کنکریٹ اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر الصمد وہ ذات پاک ہے جس کو کھانے پینے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اور اس کو اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے کسی بھی کھانے کی احتیاج نہیں ہے، نہ پینے کی احتیاج ہے، اور جو مخلوق ہے وہ کسی نہ کسی طرح کھانے پینے کی محتاج ہے۔ سورۃ الانعام 14 میں 14 آیا میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا۔ تو پھر اب ہم کہتے ہیں کہ الصمد وہ جس کے اوپر سب مخلوقات ڈیپینڈ کرتی ہیں، جس کے بغیر ان مخلوقات کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ ال کے بارے میں نے پہلے آپ سے بات کی جو الصمد کے شروع میں آ رہا ہے، اور ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ال جو الصمد میں لگا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لام استغراق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اسٹرانگ ہستی کی بات ہو رہی ہے جس کی سب کو ضرورت ہے لیکن اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب جب احد اور صمد آیا تو پھر میں نے پہلے بھی آپ سے جیسے ذکر کیا کہ قریش والوں کو تو بہت تکلیف ہوئی ان ناموں کے ساتھ، کیونکہ وہ تو اس کے میننگز کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے اور ان کا جو ان الفاظ کا مفہوم ہے وہ جانتے تھے، تو انہیں جو ہے بالکل ایسے ہی جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی اس بات کی، اور انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے اذیتیں بڑھا دیں، ظلم و ستم کرنا بڑھا دیا، اور مسلمان جو تھے اس دور کے اللہ کی شان کہ کس طرح انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، اتنی تکالیف برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو احد کہتے رہے۔ حضرت بلال احد کا نعرہ لگاتے تھے جب ان کا مالک ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو آج جب ہم نے الصمد کے معنی جان لیے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اتنے محتاج ہیں ہم اس ذات پاک کے کہ اگر نوالا ہمارے منہ میں جائے، ہم ڈالیں نوالا منہ میں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ ہمارے اسٹمک میں نہ جائے، اور وہ نوالا ہمیں اللہ نہ چاہے تو کوئی طاقت نہ دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ نوالا جو ہے وہ چاک کر دے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگر نہ چاہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بہت دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم اپنی یہ ہاتھوں کی انگلیاں بھی نہیں ہلا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں۔ اتنے محتاج ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے لیے۔ جب ہم اتنے محتاج ہیں تو ہم
کتنا ڈیئر کرتے ہیں بہت سارے کاموں میں، اور ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں اس زندگی کو گزارتے ہوئے کہ بس یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں نا وہ بس ہم نہیں کر رہے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے، وہ ذات پاک کر رہی ہے، وہ ہم سے کروا رہی ہے، اور ہم ہر معاملے میں اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ الصمد کے معنی ہم نے جانے آج، اور اللہ الصمد کی اب اگر ہم جن کو بھی کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اور آپ کی کوئی حاجت ہے، تو آپ اگر اللہ الصمد کو پورے شعور کے ساتھ اس کے تمام میننگز کو اپنے ذہن میں رکھ کر تسبیح کریں گے، پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں پہ پڑھیں یا آپ کوئی تسبیح لے کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکل، تکلیف، پریشانی ضرور دور فرمائیں گے۔ کہ یہ اتنا خوبصورت نام ہے، آپ اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی ساری آسانیاں فرمائیں گے۔ دوسری چیز جو بھی ہمارے سیکھنے کی اس میں یہ ہے کہ اللہ صمد ہے، اللہ تعالیٰ سب کی احتیاج پوری کرتا ہے۔ تو ہم اگر مشکل میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کرے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے، اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے، بے شک وہ ہم کسی کام کے ذریعے سے کریں، ہاتھ سے کریں، وہ ہم کوئی اچھی بات کر کے کریں، کسی کو اچھا مشورہ دے کے کریں، کسی کو سن کر، یا کسی کی کوئی مالی مدد کر کے، کسی بھی طرح سے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم دوسروں کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے۔ تو جو دوسروں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ ہے نا کہ کرو رحم تم اہل زمین پہ، تو اللہ جو ہے آپ پہ بھی رحم کرے گا۔ تو اہل زمین پر مہربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا بہترین شعور دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں اور تکالیف کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا بتانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔